السلام علیکم دوستوں، میں ہوں معظم فخر۔ ان ہاؤس چینج کے امکانات بڑھ گئے اور آصف علی زرداری صاحب نے ایک مرتبہ پھر بڑا جوا کھیلنے کا فیصلہ کیا، اور اس میں کیا آپ کو نتائج ملیں گے یہ تو سینٹ کے الیکشنز کے نتائج سے ہی پتہ چلے گا، کیونکہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سینٹ الیکشنز کے بعد چیئرمین سینٹ تبدیل ہوگا یا یہی چیئرمین سینٹ رہے گا، اور اس ایک فیصلے سے پتہ چل جائے گا کہ ان ہاؤس چینج کی کیا صورتحال بن رہی ہے، اور وہ کیا بن رہی ہے میں بھی آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے کل ہونے والے پی ڈی ایم کا جو حیدرآباد میں جلسہ ہے اس پر تھوڑی سی ہم بات کر لیں۔ کراچی اور حیدرآباد دونوں کے اندر اس حوالے سے بہت زیادہ انتظامات کیے گئے ہیں، جگہ جگہ پر کیمپس لگے ہیں، اور جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کراچی پہنچ گئے ہیں، اور انہوں نے بلاول ہاؤس جا کر بلاول بھٹو صاحب سے بھی ملاقات کی ہے۔ تو ایک یہ جو تاثر تھا کہ بلاول صاحب اور مولانا فضل الرحمان کے اندر کچھ دوریاں پیدا ہو گئی ہیں اور وہ ان کے آپس میں سپیکنگ ٹرمز بھی نہیں رہے، آلدو کہ جو پی ڈی ایم کا جلسہ وہ سربراہی اجلاس ہوا تھا اسلام آباد میں 4 فروری کو، اس کے اندر ان دونوں کے درمیان کچھ تلخ باتوں کا تبادلہ بھی ہوا تھا، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا۔ لیکن اس کے بعد اب جو ہے وہ دوبارہ ان کے ایک پیج پہ آ گئے ہیں دونوں۔ ایک پیج ویسے میں کہہ رہا ہوں یہ ایک پیج جن کے لیے ہے انہی کے لیے بہتر ہوگا استعمال ہم کریں تو زیادہ مناسب ہے، ان کے لیے ہم ایک پیج کا لفظ نہ استعمال کریں۔ تو یہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور جس کے اندر جو ڈیولپمنٹ کا میں نے آپ سے ذکر کیا اس ڈیولپمنٹ اور ان امکانات پر بھی اس حوالے سے ان کی گفتگو ہوئی ہے، اور ابھی تک جو باتیں چل رہی تھیں اس میں بھی اب تھوڑا سا خاص طور پر لانگ مارچ اور استعفوں کے درمیان جو ایک راستہ نکل رہا ہے وہ ان ہاؤس چینج کے لیے نکل رہا ہے، اور ان ہاؤس چینج کے لیے آصف علی زرداری صاحب دوبارہ سرگرم ہوئے ہیں، اور انہوں نے مختلف لیڈروں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں کہ وہ مختلف لوگوں سے رابطہ کریں۔ اپنے پچھلے 2-3 دن میں دیکھا ہوگا کہ کچھ ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں، شہری رحمان صاحبہ کے ساتھ صادق سنجرانی صاحب جو چیئرمین سینٹ بھی ہیں، اب بلوچستان عوامی پارٹی جس کو باپ کہتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ ایک ہی جہاز میں وہ گئے ہیں کراچی، اور پھر انہوں نے ڈنر کیا ہے شہری رحمان کے ساتھ، ان کے گھر پہ ان کی ملاقات ہوئی، اور اس موقع پر اطلاعات یہ ہیں کہ آصف زرداری صاحب کا ان کو خصوصی پیغام بھی پہنچایا گیا، اور ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ ان ہاؤس چینج کے اندر آپ کی مدد درکار ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ صادق سنجرانی صاحب کے انتخاب کے اندر بھی آصف علی زرداری صاحب کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے، اور اس ڈیولپمنٹ کے بعد اب یہ جو اوپن چیزیں ہونا شروع ہوئی ہیں وہ اس لحاظ ہوئی ہیں کہ اب حکومتی حلقوں میں بھی بی اے پی کے حوالے سے، یعنی کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے حوالے سے اب بحث و مباحثہ شروع ہو گیا ہے کہ یار یہ کرنے کا جا رہے ہیں، کیونکہ ایک جانب تو خود تحریک انصاف نے یہ بات کہی ہے کہ ہم سینٹ الیکشن جیتنے کے بعد چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین لے کے آئیں گے، لیکن جو میں نے آپ کو پچھلے وی لاگ کے اندر کچھ اعداد و شمار بتائے ہیں اس کے مطابق تو پی ٹی آئی کا برتری لینا بنتا نہیں ہے اگر میرٹ کے اوپر، اور جو پرپورشنل ریپرزنٹیشن کا جو اصول ہے سینٹ الیکشن کے اندر متناسب نمائندگی کا، یعنی کہ جتنی سیٹیں اتنے ووٹس کے حساب سے تقسیم کر دی جائیں، تو پھر بھی ان کی 2 سیٹیں کم بنتی ہیں اپوزیشن کے مقابلے میں۔ تو اس وقت تو ان کا اپنا چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ لانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو ڈیولپمنٹس اس وقت ہو رہی ہیں اس کے مطابق ان ہاؤس چینج کا راستہ اور یہ والے آپشن کی طرف جانے کے امکانات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور ابھی مریم بی بی نے بھی چند دن پہلے 2 دن پہلے اس بات کا اظہار کیا تھا اسلام آباد کے اندر میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہ ہم طریقے عدم اعتماد کے آپشن کو دیکھیں گے، لیکن پہلے ہم دیکھ لیں کہ سینٹ الیکشن کے نتائج کیا نکلتے ہیں، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب نے جو ان کے ساتھ پلان اپنا شیئر کیا تھا وہ بیس کرتا ہے سینٹ الیکشنز کے اوپر، کیونکہ سینٹ الیکشن کے اندر اگر وہ ٹیبل ٹرن کرنے میں اور میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد تحریک عدم اعتماد اور ان ہاؤس چینج کا راستہ کھل جائے گا، اور وہ آپشن زیادہ طاقتور ہو جائے گا۔ اور اسی لیے آصف علی زرداری نے پی ڈی ایم کو مشترکہ طور پر سینٹ کا الیکشن لڑنے کا مشورہ دیا تھا تاکہ کوئی ووٹ ضائع نہ ہو۔ اب آصف علی زرداری صاحب کی حکمت عملی یہ ہے کہ وہ حکومت کے اتحادیوں کو اپنے ساتھ ملائیں اور تحریک عدم اعتماد یعنی ان ہاؤس چینج کے آپشن کو مٹیریلائز کر سکیں۔ اس کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ بی این پی مینگل گروپ آلریڈی آ کے مل چکا ہوا ہے اپوزیشن کے ساتھ، اور اسی طریقے سے جماعت اسلامی نے بھی فاصلہ اختیار کیا ہوا ہے حکومت کے ساتھ، وہ حکومت کو ووٹ دینے پر آمادہ نہیں ہے،
اگرچہ ان کی اپوزیشن کے ساتھ بھی الائنمنٹ نہیں ہے، جماعت اسلامی اپنی الگ لائن پہ چل رہی ہے اور وہ فوکس کر رہے ہیں اپنی پالیٹکس کو، لیکن اگر ایسا کوئی گرینڈ الائنس اور ان ہاؤس چینج کا امکان بنتا ہے تو پھر جماعت اسلامی بھی آ کے ان کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے۔ دوسری جماعت جو ہے وہ ہے بلوچستان عوامی پارٹی۔ بلوچستان عوامی پارٹی کی قومی اسمبلی میں ہیں 5 سیٹیں، اور 5 سیٹیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس بھی ایک اچھا نمبر موجود ہے جو تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے بہت کافی ہے، کیونکہ اس وقت حکومت کی جب انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا عمران خان صاحب نے، تو ان کی جو مجموعی اکثریت بنتی تھی وہ تقریباً 186 ووٹس کے قریب بنتی تھی، اور سادہ اکثریت کے لیے 172 ووٹس کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 15 اراکین کی کمی ہے، 15 اراکین ان کے پاس زیادہ ہیں جو اگر کم ہو جائیں تو وہ ان کی اکثریت جو ہے وہ اقلیت میں تبدیل کی جا سکتی ہے۔ تو اگر یہ 9 اراکین اس طرف آ جائیں اور جماعت اسلامی کے 2 ایم این ایز اس طرف آ جائیں تو پھر صورتحال کو تبدیل ہونے میں کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ اور اس کے علاوہ 4 آزاد اراکین بھی قومی اسمبلی میں موجود ہیں اور جن کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے بھی آصف علی زرداری سے رابطے مکمل ہو چکے ہیں۔ اور اگر یہ تمام صورتحال جس طرح بتائی جا رہی ہے اسی کے مطابق ہے، چیزیں اسی ٹائم لائنز پر اور اسی سیکوینس کے ساتھ چلتی ہیں، تو امکان بہت زیادہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر میں آپ سے وہی بات کرتا ہوں کہ یہ بیس کرتا ہے سینٹ کے الیکشنز کے اوپر، اور اس وقت سینٹ کے الیکشنز پاکستان کی پالیٹکس کے اندر بھی بہت امپورٹنٹ رول اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ حکمران جماعت بھی بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ وہ سینٹ الیکشنز کے اندر سرپرائز دے، اگرچہ انہوں نے یہ تاثر رکھا ہوا ہے بہت زیادہ کہ ہم نے جو 26ویں آئینی ترمیم کا بل لے کے آئے تھے وہ سینٹ الیکشنز کو چرانے سے روکنے کے لیے تھا، اور اسی لیے ہم آرڈیننس لے کے آئے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ان کا جو بھی ریسنٹ پاسٹ کا جو ٹریک ہے اس کے اندر ایسی چیزیں وہ ان کے عمل سے بالکل مختلف نظر آ رہی ہیں۔ شہزاد اکبر صاحب لاہور بیٹھے رہے، عثمان بزدار صاحب کے مسلسل رابطے ہیں اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے چند اراکین سے، ان کو اپنے ساتھ، ان کو ترقیاتی فنڈز کا بھی لالچ دیا گیا، ان کو اپنے ساتھ جوڑنے کی بھی کوشش کی گئی ہے اور ان کو بلا کے ان کی پریس کانفرنسیں بھی کرائی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے پرویز الہی صاحب کو مسلم لیگ کاف کو اپنے ساتھ انگیج کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں عمران خان صاحب، صرف اس وجہ سے کہ اپنی چیزوں کو، اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کر سکیں تاکہ وہ مقابلہ کر سکیں پی ڈی ایم کے اس والے حملے کا جو اس وقت ہوتا نظر آ رہا ہے سینٹ الیکشن کے اندر دھاوا جس طرح پی ڈی ایم بول رہی ہے، تو وہ اس سے بچنے کے لیے وہ اپنی بھی حفاظتی انتظامات اسی طریقے سے کر رہے ہیں۔ اب اگر اور کاف لیگ کے جو ہیں چودھری پرویز الہی صاحب، وہ تو اب ان کی بھی یہ ڈیوٹی لگی گئی ہے کہ 1 سیٹ ان کو دی گئی ہے کامل علی آغا صاحب کی سینٹ کے اندر، لیکن ان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ مزہ تب آئے گا کہ جب آپ ہمیں اس سیٹ کے بدلے 1 سیٹ اور لے کے دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ ان سیٹس کے اندر وہ خود کچھ انٹریگ کر کے رد و بدل کر کے اپنے لیے زیادہ سے زیادہ حمایت اور زیادہ سے زیادہ ووٹ حاصل کر سکے، اور ترمیم کا میں نے مقصد آپ کو بتا دی ہے۔ لیکن جو آصف علی زرداری صاحب ہیں ان کا رول اس وقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ بنتا جا رہا ہے۔ آصف زرداری صاحب چونکہ جوڑ توڑ کی سیاست کے بے تاج بادشاہ ہیں، اور وہ لوگوں کو جو ان سے مل لیتے ہیں اس کو اپنا گرویدہ بھی بنا لیتے ہیں، اور وہ جو بات کہتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں، پیرا دیتے ہیں اپنی بات کا، اور یہ سب سے امپورٹنٹ ان کے لیے، یعنی کہ ان کی سیاسی صف بندی کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ چیئرمین سینٹ کا انتخاب سب سے امپورٹنٹ ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جانب مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے، چند دن پہلے خبریں بھی آئی تھیں کہ پرویز رشید کو چیئرمین سینٹ بنایا جائے، لیکن پرویز رشید صاحب کا جو ایک موقف ہے اس سے کچھ حلقوں کو بہت زیادہ اعتراض بھی تھا، اور آپ کو یاد ہے کہ ڈان لیکس کی وجہ سے پرویز رشید کو اپنے عہدہ چھوڑنا بھی پڑا تھا، اور وہ چیزیں بھی چل رہی ہیں، ٹھنڈی نہیں ہوئی لوگوں کے ذہنوں میں، اور ان کو شاید یہ والا عہدہ نہ مل سکے۔ پیپلز پارٹی نے نام فلوٹ کیا تھا یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو سابق وزیر اعظم پاکستان رہ چکے ہیں، لیکن اب بی اے پی کے ساتھ ہونے والے مذاکرات اور ابتدائی جو ہم آہنگی ان کے درمیان یا مفاہمت یا آپ اس کو کہہ دیں فارمولہ جو طے پایا ہے، اس کے مطابق صادق سنجرانی صاحب جو ہیں، صادق سنجرانی صاحب
ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کنٹینیو کریں اگلے 3 سال کے لیے بھی تو اس کے لیے ہم آپ کی حمایت کرنے پر تیار ہیں، لیکن اس کی جو شرائط ہیں وہ ابھی طے ہو رہی ہیں، اور اس کے اندر ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ کو ان ہاؤس چینج کے لیے ہمارا ساتھ دینا پڑے گا۔ اب حالات آگے کس رخ بیٹھنے یہ تو سینٹ الیکشن کے بعد ہی پتہ چلے گا، لیکن جو معاملات چل رہے ہیں اس وقت وہ اب آہستہ آہستہ گرم ہونا شروع ہو رہے ہیں، اور پی ڈی ایم کے کل کے پاور شو کے جس کے بارے میں بہت زیادہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ بڑا میسو ہوگا، تو پتہ چلے گا کہ یہ حالات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔